الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ناظرین، ایک بار پھر ہم MTA روحانی چینل پر آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج روحانی علاج کی کلاس نمبر 3 ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے، کیا کیا سیکھیں گے، آج جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہماری جو ہے علم الحروف کی کلاس ہے۔ تو بات کرتے علم الحروف کی جو ہے ابتدا کہاں سے ہوئی اور حروف کے کتنے اقسام ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کچھ پہلے تاریخی جو بیسک ہے، پہلے اس بارے میں جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آگے کلاس سٹارٹ کریں گے۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ علم الحروف فن عملیات کو سمجھنے کے لیے جن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے ان میں سے ایک حروف کا موضوع ہے۔ علم عملیات کی بنیاد میں کئی علوم کا خون شامل ہے۔ اس میں عبور حاصل کرنے کے لیے بعض دوسرے علوم کی طرح علم الحروف سے بھی واقفیت بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ اس بارے میں کوئی حد فاصل مقرر نہیں کر سکتے کہ فن عملیات کہاں سے شروع ہوتا ہے اور فن حروف کہاں سے، ان میں سے اولیت کس کو حاصل ہے اور کون ان میں عامل اور کون معمول ہے۔ ہم اس بحث میں پڑھے اور اس حوالے سے بعض دوسرے امور پر بھی اگر اس طرح کی بات کی جائے تو معاملہ کچھ غیر ضروری اور طویل اور دوسری سمت اختیار کر جائے گا۔ میرے پیش نظر کیونکہ یہ ہے کہ موضوع کو چند بڑے ابواب میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ پڑھنے والا، سیکھنے والا آسانی سے سیکھ سکے اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اب بات کرتے علم الحروف کی بنیاد۔ علم الحروف کی بنیاد علم الحروف کی بنیاد حروف پر ہے، اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان حروف کا بنیادی ماخذ عربی زبان ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ حروف کے ماخذ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے لاتعداد صفحات کو پلٹنا ہوگا۔ حروف کی کہانی اتنی پرانی ہے کہ شاید اس کی اصل کو مکمل درستگی کے ساتھ ماضی سے اخذ کرنا ناممکن ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں حروف کی۔ یہ جو عربی حروف ہیں یہ کتنے، یہ ٹوٹل عربی جو ہے حروف جو ہے یہ 28 ہے۔ عملیات کے اندر اس کو کس طرح سے جو ہے جوڑا گیا ہے یہ ہم جو ہے اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے پر آتا ہے ابجد، پھر حوز، حتی، کلیمن، صعوفس، قراشد اور سخذ اور دزغ۔ یہ 28 کلمات ہیں۔ ان کلمات کے حوالے سے بے بنیادی باتیں مشہور ہیں۔ مثلا بعض نے لکھا کہ یہ کلمات کسی امیر سربراہ قبیلے کے بیٹوں کے نام پر ہے۔ کسی نے لکھا 6 بادشاہوں نے پہلے 6 کلمات کو اپنے ناموں کے حساب سے ترتیب دیا۔ کسی نے لکھا یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان میں سے اصل یا درست بات کیا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ مختلف اندازے ہیں اور بس کچھ نہیں، کیونکہ یہ اتنی پرانی باتیں ہیں کہ ماہرین یا قصہ گو ان کو حتمی ثبوتوں سے ثابت نہیں کر سکتے، اور صرف دانش اور بحث کے ذریعے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ طریقہ دلچسپ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی تکنیکی بنیاد نہ ہونے کے باعث فنی لحاظ سے حتمی جواب کا حامل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو اسکرین کے اوپر یہ جو ابجد ابھی بتائے گئے ہیں ان کا جو ایک پورا نقشہ دکھاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کے نیچے عدد بھی نظر آئے گے، اور اس جو ہے نقشے کو آپ کاپی یا پینسل پر اتار لیں، پینسل سے کاپی پر اتار لیں اور اس نقشے کو یاد کر لیں اور اس کے عدد یاد رکھ لیں۔ انشاءاللہ جو ہے جب ہم نقوش وغیرہ جو ہے بنانا سیکھیں گے اس میں جو ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو آپ کو یہ اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا جیسے کہ الف کے جو عدد ہے وہ 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے، اور ہا کا 5 ہے، واو کا 6 ہے، اور زا کا 7 ہے، ہا کا 8 ہے، طا کا 9 ہے، یا کا 10 ہے۔ ایسے ہی کاف کا 20، پھر آگے چینج ہو گیا ہے، پھر جو موٹا کاف ہے اس کا 100 ہے، پھر آگے جا کر جو ہے غین تک کے یہ 1000 جو ہے عدد ہو رہی ہے۔ یہ نقشے کو آپ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ جو ہے آگے جا کے آپ کو جو ہے یہ بہت فائدہ دے گا۔ تو ہم بات کر لیتے اب علوم کی بنیاد کے اوپر۔ یہ جو عملیات، جتنے بھی عملیات موجود ہیں آج ہمارے سامنے ہیں، ان کی اصل اسلام سے بھی پرانی ہے۔
तावीज़, नकुश, अलवा और तिलस्म सब इस्लाम से कबल अपना वजूद रखते थे। हाँ, वक्त गुज़रने के साथ साथ इस्लामी माशरों में इस्लाम इस इल्म की गैर इस्लामी सिमतों और मिजाजों पर गलबा पाता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इस पर गलबा पाकर आज इस इल्म का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी मिजाज से हम आइंग हो चुका है। ताहम ईसाई मज़हब या इसराइली मज़हब भी नुकूश व अमलियात का इल्म इनके मज़हब के हवाले से पाया जाता है। इसी तरह हिंदू और दुनिया के हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किसी न किसी तौर रूहानियत से ज़रूर मुंसलिक है। यह अलग बात है कि हर माशरे के लिहाज से इनकी सोच और अमल में दूसरों से इख्तिलाफ़ है और यही इख्तिलाफ़ है जो एक कुदरती निज़ाम के तहत मुतफर्रिक सिमतों में उलूम व फ़नून को बढ़ाने में मदद देता है। दरअसल किसी भी इल्म के बारे में हतमी तौर पर कहना कि यह कब शुरू हुआ नामुमकिन है। कदीम तरीन इंसानी तारीख़ में करीबन तमाम उलूम इब्तिदाई या इंतहाई सूरतों में मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इस इल्म के लिए हरूफ से कितनी आगाही होनी चाहिए। तो अब ये भी बात कर लेते हैं। रूहानियत और अमलियात के मैदान में कदम रखते ही सबसे पहले जिस अमर की आगाही से मतलूब होती है वो है हरूफ। बज़ाहिर तो हर मामूली पढ़ा लिखा फ़र्द भी हरूफ से आगाही का दावा कर सकता है, ताहम फ़न अमलियात में हरूफ की पहचान ही काफ़ी नहीं है। इसकी दीगर बहुत सी तफसीलात पर उबूर और इनको समझना एक माहिर रूहानियत व आमिल के लिए ज़रूरी है। तो अब बात करते तादाद हरूफ उर्दू ज़बान में कितने हैं, क्योंकि अरबी ज़बान में 28 है और उर्दू ज़बान के अंदर जो है कुछ इजाफ़ी है। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। मुसलमानों में क्योंकि इब्तिदा से ही अरबी को फ़ोक़ियत हासिल रही है, इसलिए अरबी हरूफ को ही पाक व हिंद में सनद के तौर पर लिया जाता रहा है। सो जहाँ भी हरूफ की तादाद की बात होती है, इसको अरबी हरूफ की मुनासबत से 28 तहरीर माना और अमल किया जाता है। हम अमली तौर पर हमारे माशरे में जो ज़बान मरऊज है वो है उर्दू। एक लश्करी ज़बान होने के नाते ये कई ज़बानों का मजमुआ है। वो अपनी असल और रस्मुल ख़त के हवाले से अरबी से मिलती है, ताहम हरूफ के हवाले से इसमें और अरबी में काफ़ी फ़र्क है। इसके अंदर ऐसे कई हरूफ है जिनका अरबी अबजद में ज़िक्र नहीं मिलता। मसलन रा हो गया, टा हो गया, गाफ हो गया, चे हो गया वग़ैरह वग़ैरह। बहरहाल ज़्यादातर जो हम काम करेंगे वो अरबी हरूफ के ऊपर ही करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की क्लास। तवील ना हो जाए इस वजह से इस क्लास को मुख्तसर किया गया है। तो नाज़रीन, ये सब आज हमने सीखा। अगर आप जो है हमारे रूहानी इलाज के पेड कोर्सेज़ में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमारा रूहानी इलाज जो है एडवांस भी सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।